بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ دنوں میری کتاب سیرت غوث الاغواث کی اشاعت کے بعد سے بعض سازشی عناصر نے میری کتاب اور میرے خلاف نام ظاہر کیے بغیر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا، اور بے نام اور گمنام سازشی عناصر نے مجھے اپنے زوم میں سرکار بغداد حضور سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے اپنے ایک PDF بنا کر اس کو وائرل کیا، اور اس جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار بعض علماء بھی ہو گئے، تو انہوں نے اپنے زوم میں میرے خلاف ویڈیوز بھی بنائی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں۔ تو ان حضرات پہ لازم تھا کہ میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا اسے آگے بڑھانے سے پہلے یا اس پر ویڈیو بنانے سے پہلے یا تو میری کتاب پڑھ کے اس کی تصدیق کرتے، یا یہ کہ مجھ سے براہ راست رابطہ کرنے کے بعد اس کی تصدیق کرتے۔ تو بہرحال اس جھوٹو پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ تو میری ان سے درخواست یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں جو بھی خلاف واقع بات میرے بارے میں ان لوگوں نے اس PDF میں پڑھی اور اسے آگے بیان کر دیا، تو میری ان سے درخواست ہے کہ اس بات سے اپنی برات کا اعلان کریں اور اعلانیہ کریں کہ جس طرح اعلانیہ وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوا ہے۔ دوسری صورت پھر قیامت کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حق اور سچ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بہرحال ان لوگوں نے جو 27 صفحات کا PDF بنایا اس میں بہت ساری جھوٹی باتیں تھیں، جن میں چند ایک باتیں میں ذکر کر کے ان سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ معاذ اللہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں قطب الاقطاب سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو 100 ولیوں سے افضل قرار دیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں سیدنا امام ابوالحسن شاذلی تو کیا کسی بھی ولی کے لیے افضلیت کا قول نہیں کیا، اور واضح لفظوں میں ایک اصول شریعت کا بیان کر دیا ہے کہ کسی بھی ولی کی افضلیت کے لیے نص سمعی یعنی قرآن و حدیث کی دلیل کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ان لوگوں نے کہا کہ میں نے امام شاذلی کو استثناء دیا افضلیت کے سلسلے میں، تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ میری پوری کتاب میں افضلیت کے حوالے سے کوئی استثناء نہیں۔ پھر انہوں نے ایک جھوٹ یہ بھی بولا لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے کہ میں نے حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وصال تصرفات کا انکار کیا، تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ بلکہ میں نے اپنی اسی کتاب میں وضاحت کی ہے کہ اولیاء کرام کو جو محبوبیت الہی کی وجہ سے تصرفات حاصل ہوتے ہیں وہ اپنے بعد وصال اپنے قبور سے کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان تصرفات میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سیدنا پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ریٹائرڈ کا لفظ استعمال کیا۔ واللہ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ میری پوری کتاب میں کہیں ایسا لفظ نہیں ہے، اور میں نے ایک بحث میں لفظ ریٹائرڈ لکھا، لیکن وہ کسی ولی کی طرف میں نے منسوب نہیں کیا، بلکہ ایک مطلقاً قطبیت کی بحث میں حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے معزول کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو برطرف کر دینا، کسی کو عہدے سے ہٹا دینا۔ تو میں نے اس لفظ کا ترجمہ ریٹائر سے کیا، وہ بھی کسی ولی کے لیے نہیں، مطلق عبارت میں کیا۔ تو ان لوگوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مجھے بدنام کرنے کے لیے یہ منسوب کر دیا کہ میں نے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ استعمال کیا، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ
ہم نے اس کتاب کو بہت پڑھا لیکن اس میں کہیں حضور غوث پاک کے لیے غوث الاعظم کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی عرض کر دوں کہ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے اپنی اسی کتاب میں اور تقریباً 11 مرتبہ حضور پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غوث الاعظم کا لفظ استعمال کیا۔ جہاں بھی آپ کا ذکر کیا پورے ادب و احترام کے ساتھ میں نے ذکر کیا، جس طرح میں پہلے تعظیم کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ بلکہ اسی میری کتاب میں 80 سے زائد مقامات پر الحمدللہ یا تقریباً 80 مقامات پر میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو مختلف القابات میں نے لکھے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ علمی طور پہ تو میری کتاب کا جواب لکھنے سے قاصر رہے، تو ان لوگوں نے جب یہ 27 صفحات کا PDF بنایا تو میں نے بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا شرعی دلائل کی روشنی میں ان کو میں نے جواب دیا، اور میں نے جو نظریہ بیان کیا وہ تمام جمہور امت کے علماء کا نظریہ ہے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف سے ثابت ہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں پر بھی ہم ناکام ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر ایک نئی بات ابھی آج کل مجھے آج ہی پتہ چلی کہ انہوں نے ایک نئی تحریر بنائی ہے میرے خلاف اور اس کو وائرل کیا، اور وہ بھی بے نام و گمنام ہے۔ اور اس تحریر کا مقصد جو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ مجھے معاذ اللہ اہل سنت میں گستاخ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ثابت کیا جائے۔ تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے بعض عبارتیں میرے بعض PDF سے نکال کے انہوں نے پیش کی ہے، لیکن وہ ساری کے ساری غلط انداز میں پیش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میری عبارتوں کے سیاق اور سباق کو چھوڑ دیا، اسے غلط انداز میں پیش کیا، میری مطلق عبارات کو مقید کر دیا، میری مقید عبارات کو مطلق کر دیا، اور بعض میرے الزامی جوابات سے ان کو میرا موقف قرار دے دیا، اور بعض اکثر جگہوں پہ بریکٹ لگا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ دیا۔ مطلب ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں، کوئی شخص اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ اسلام کو نہیں مانتا، تو اب وہ کہ آگے کوئی شخص بریکٹ اپنی مرضی سے لگا دے اور اس میں کسی آدمی کا نام لکھ دے، تو تحریر کرنے والے کے ذہن میں کیا تھا وہ ضرورت نہیں اس آدمی کا نام ہو۔ یہ تو سازشی عناصر ہے جنہوں نے میری تحریر میں مختلف جگہوں پہ بریکٹ لگا کے جو مطلق عبارتیں تھیں انہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا، ان کی طرف چلا دیا۔ پھر اسی طرح مطلق جو الزامی جوابات ہوتے ہیں تو ان کے اندر بندہ ایسے جملے کہتا ہے تو جس کی وجہ سے کوئی شخص اس کو غلط استعمال کرتا ہے، جس طرح کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے سبحان الصبح میں بد مذہبوں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا جو زنا کر سکتا ہے، خدا چوری کر سکتا ہے۔ یہ جملے آپ نے ان کے رد میں کہے تھے الزامی طور پہ۔ تو اب ان لوگوں نے اس سے یہی ناجائز قسم کا فائدہ جو آج یہ لوگ سازشی عناصر میرے بارے میں کر رہے ہیں، وہی لوگ ان بد مذہبوں نے کیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پھیلایا کہ دیکھو خدا کے لیے کیا کیا بولا۔ تو اسی طرح میں نے جو باتیں لکھی تھی وہ تو مطلق عبارتیں تھیں یا الزامی جوابات تھے، تو ان لوگوں نے سازشی عناصر نے مجھے اہل سنت میں بدنام کرنے کے لیے اپنے حسد و رقابت کی وجہ سے وہاں پہ بریکٹ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ دیا۔ تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اس قسم کا جو بھی آپ کے پاس تحریر آئے یا جو پروپیگنڈا آئے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف پہ عمل کریں اور اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو اب یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کے پاس وہ تحریر آئی ہے اور لوگ اسے بغیر تصدیق کیے میری کتاب دیکھیں یا مجھ سے ڈائریکٹ پوچھیں اگر، تو اس کے بعد پھر ان کو حق ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ وہ لیکن کوئی اس بات کی تصدیق کرنے کے تیار نہیں ہے، بلکہ یہ اب انہوں نے ہزاروں لوگوں تک وائرل کیا، لیکن ایک شخص نے بھی مجھ سے اس حوالے سے رابطہ نہیں کیا سوائے 2 آدمیوں کے جو میرے ہمدرد تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا چل پڑا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے سامنے اس قسم کا پروپیگنڈا میرے بارے میں آیا، میں کہتا ہوں میرے بارے نہیں بلکہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں آئے، تو مسلمان پہ واجب ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، من ذب عن ارض اخیہ بظہر الغیب کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے عزت کی حفاظت کرے، یعنی لوگ اس کو برا کہہ رہے ہوں، اس پہ الزامات لگا رہے ہوں اور وہ شخص موجود بھی نہ ہو، تو دوسرا ایک مسلمان ان کے الزامات کی تردید کرے کہ نہیں جھوٹے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، تو اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ سے آزاد کر دے گا۔ تو جب یہ بے نام و گمنام PDF آپ کے پاس آ رہے ہیں
یا کوئی شخص نام کے ساتھ بھی بھیجتا ہے تو اس کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو صاحب معاملہ سے رابطہ کرنا چاہیے اور اسی طرح اس کو رد کرنا چاہیے تاکہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت ہو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ کرم سے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی عزت کو خراب کرنے کے حوالے سے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف فرمائی ہے، بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلم بیدہ و لسانہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ تو آج یہ حال ہے ہمارا، جو پڑھے لکھے بھی کہلاتے ہیں وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کو بلا تحقیق اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا را یہ صرف میرے بارے میں نہیں، ہر مسلمان کے بارے میں اپنا رویہ رکھیے، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دیگر مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرے۔ اور جہاں تک امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا تعلق ہے تو ان کی عزت و توقیر الحمدللہ پہلے بھی کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں، اور ابھی گزشتہ ہفتے ہی میں نے اپنی مسجد میں امام اہل سنت کو عرس کے موقع پر تقریر کی، اور جس میں نے کہا کہ امام اہل سنت کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے دین و متین کی حفاظت کی، اور میں نے آپ کے لیے لفظ استعمال پہلے بھی کیا تھا اور ابھی بھی استعمال کیا اور آئندہ بھی کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو اللہ کی ایک نعمت کے طور پہ ہمیں ملے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو پہنچائیں تاکہ جھوٹ کا قلع کما ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بری بات سے بچائے اور ایک دوسرے کے مسلمانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔